ایک صحابی رسول ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, بڑا پریشان ہو گئے, 3 دن ہو گئے, گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا, یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا, کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو, او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے, ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں, غم نہ کرو, 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, یہ وضو بنایا, تازہ وضو بنایا, وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا, کہ جاتا بولے, جاتا چل رہا ہے, جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی, دیکھی نہیں چل رہا, لوٹ کے آئی, بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, پھر تازہ وضو بنائے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. تو بیوی بھاگ کر گئی, دیکھتی ہے, دیکھتی کیا ہے, جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے, چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو, یہ برتن میں بھرو, یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا, اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو, وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات, عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج, اے میرے پیارے شوہر, تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو, آٹا نکل کہاں سے رہا, آٹا آ کہاں سے رہا ہے, تھوڑا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جانتا کا پاٹ کو اٹھایا, آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا, سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان, اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے, قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا, تیری نسلیں کھاتی رہتی, کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار, اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان, وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی, ہاں پوسنی, وہ کھیت میں کام کر رہا تھا, اور نظر پڑ گئی تو مٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا, وہ دوڑا آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا, اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی, یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملا, مٹی لگی ہے, آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے, جانتے ہو نوجوانوں, آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما, اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے, جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے, مٹی لگ جاتی ہے, دھول لگ جاتی ہے, گرد و غبار لگ جائے, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی.
سبحان اللہ، کیا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغان میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے. آخرت کی تیاریوں میں سے یہ پہلی تیاری ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا بولچی کہ میرا سمے ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اچھا جنت میں محل کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بار آپ لوگ تیار ہو جائیے تو আমি আপনার জন্য দোয়া 10টি দোয়া করে দেব. কত দোয়া করব? কত দোয়া করব? 10টি. এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে. আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा. ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी. एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई. एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया. ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ उठ उठ. दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी. वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले. जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा. ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है. अच्छा अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया बोल, हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है. मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें, हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया. वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी. एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था. 3 बीघा, कतो बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा. और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है. बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा. सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है. बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे. तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है. तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया. अच्छा ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी. और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, ज़हन में मेरी नहीं आ रही कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया ज़िला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है. उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दिन मौजूद है. अल्लाह का घर बना दिया. इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया. 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया. अच्छा इसके घर में मस्जिद जो बनाया भी जरा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था. लेकिन कुर्बान जाओ 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया. और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं. उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं. कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया. हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा. तो एक जुमला कहा कि हजरत अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं?
ہاں ہاں ہاں، اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، آنکھیں بند ہونی، آنکھیں ایک دن بند ہو جائے گی، یہ سانسیں رک جائے گی، رہو دنیا میں رہ کے آخرت کی. دیکھیے اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ تم آخرت بنا لو. تو ایک مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی، وہ بھینس پالتا تھا. بولے کہ تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ بولا حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس، ہم کو ٹائم نہیں ہم. تو امام صاحب نے کہا کہ سن، نماز پڑھے گا نا، یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا، اللہ دودھ کو بڑھا دے گا. بولا کی بولجے؟ بولا ہمیں بھالو بولجی، اللہ دودھ بڑھا دے گا. بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کلے سے نماز پڑھیں گے. جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آ جا کل سے. 3 بجے بھور میں اٹھا، نہا دھو کر کے، گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا. 5 بجے آج اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی. بولا اللہ ہے، دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی. دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں، یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے. بولا جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی، بڑا ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. اور جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا، اتفاقاً کہ یہ دوسری بھینس مر گئی. یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس میری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا. اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کی بولے نا اپنا بچہ؟ ہاں، وہ چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 چلی گئی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، صرف 2 نفل پڑھیں گے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی، درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی، درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی، درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، درگزر کر دے. آمین بولے تھا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسجد کا جلسہ ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، اور اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ابھی رات کا وقت ہے، آپ اپنے گھر میں ہوتے، نرم بستروں پہ ہوتے، نیند کی آغوش میں ہوتے، نیند ٹچھاڑے اپنے
अल्हम्दुलिल्लाह गर्म बिस्तरों को छोड़कर अब इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? अल्लाह देखें ना तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वह इनाम देवे कि ना देवे? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इनाम लेकर जाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनाम देगा। अब वो अल्लाह को जो इनाम होता है, कुर्बान जाइए, जब हम दुआ करेंगे सारे लोग दुआ करेंगे, दुआ जब होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। रब के सिवा, मेरे अल्लाह की सिवा कोई दुनिया में दुआ को कबूल करने वाला नहीं। वो मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है जो अपने बंदे की हाजत को पूरी करता है, जरूरत को पूरी करता है। मेरा अल्लाह मदद करता है, मेरा अल्लाह खिलाता भी है, मेरा अल्लाह सुलाता भी है, मेरा अल्लाह पिलाता भी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह आज जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? की जवाब देवी? अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है? क्या बोलेगा? मोबाइल लाए हैं। मस्जिद में तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की भी तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई। अच्छा अपना पूछते पार्जन है, बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जो रोटी बनाते ना, बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा केनो वाली आवाज। बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं। আমি ওনার জন্য বলবো চারটাই काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम করে নাও, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নাও। জান্নাতের 8টা দরওয়াজা, 2টা দরওয়াজা চাहो जन्नते दाखिल হয়ে যাও। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टे काम औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह এটা 4টে काम किया छे। इंशाल्लाह लास्टे আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে। ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाइए एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से उतरे देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, ये दोनों नौजवान के परखिच्चे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट का अथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, वह मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो तो ये उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से, क्या पता
کہ کٹھیار پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں ہماری موت ہو جائے، یا کٹھیار سے ہم گھر لوٹ نہ پائیں، ہماری موت ہو جائے۔ اس لیے نوجوانوں ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ ہوشیار رہو، موت کی تیاری کرتے رہو، نہ جانے کب وہ موت آ جائے، کب وہاں کا بلاوا آ جائے، اور جانا پڑے گا۔ جانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہی جانا پڑے گا نا۔ تو جب جانا ہی پڑے گا، جب جانا ہی ہے، موت جب آنی ہی ہے، وہ آ کر ہی رہے گی، تو ہم تیاری کیوں نہ کریں؟ بھائی تیاری کرنی پڑے گی نا۔ تو وہاں کی تیاری کیا ہے؟ اور کھانے کی تیاری کی بریانی۔ اور جو عالم لوگ ہمارے بکتا لوگ تقریر کرتے ہیں کہ اور تمہارا تیاری کرو، موت پیچھے آچھے، پیچھو آچھے موت، ارے موت کے جب اس پہ دیکھا جائے ہم وہی کھاتا نہیں ہے موت سے۔ ایک مزدور آدمی گٹھری لے کے سر پہ جا رہا تھا، مزدور تھا، شام ہو گئی تو بستی اب جانے ہی والا تھا، گاؤں کے اندر میں ٹھوکر لگی، گر گیا تو چوٹ لگی، بولا یا اللہ کتنا غریب بنایا، کمائے نہیں تو کھانا نہ ملے، اللہ موت کو بھیج دے ہم مر جائیں گے۔ اسی گاؤں کے ایک من چلا تھا، وہ سن لیا کہ وہ یہ موت مانگ رہا ہے، اچھا یہ کالی چادر اوڑھا نوجوان پورے بدن میں ڈھک لیا اور اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہ دادا کی آپ نے کی؟ بولا ہم تمہاری موت ہیں۔ بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا ابھی تم بولا تھا نا کہ اللہ موت کو بھیج دے۔ بولا نہیں، منہ سے نکل گیا تھا، یہ میری گٹھری گر گئی، اٹھا کے تو ہم جلدی گھر جائیں گے۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے، کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور آخرت کی تیاریوں میں سے سب سے جو اچھا عمل ہے نا، وہ بہتر عمل، موت کی تیاریوں میں سے سب سے بہتر عمل جو ہے وہ ہے نماز۔ کیا چھے بولن؟ نماز۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز فرض ہے۔ اچھا بول جی کہ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، 2 قسم کے 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں نماز معاف ہے۔ ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہے، پاگل پر نماز معاف، پاگل پر نماز کیوں؟ مینٹل آچھے نا، وہ مینٹل ہے، یہ پاگل ہے، پاگل جب تک پاگل پن رہے گا نماز معاف ہے، جیسے ہی اچھا ہو جائے گا نماز فرض ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو مر گیا ہو اس پر نماز معاف ہے، مردے پر نماز معاف ہے۔
تو جو نماز نہیں پڑھتے سمجھیے وہ کون کیٹیگری میں ہے, پاگل ہے کہ چلے گئے. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह. कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है, ये 5 वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं. ये अफसोस. देखियो जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ. जुम्मन मियाँ अब के बोलवे. अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है. अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा माना नहीं मिलेगा. लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा. ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं. बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए. बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे. बोले दादा छेले है की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा. बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन. शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू. अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले फाइनल नाम बुधवा. जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा. देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर. मैं इमामत करता हूँ, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है कोई अच्छा नाम रख दीजिए. तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान. बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए. मैंने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ. हमने कहा इसका नाम रखो मंटू. बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है. सोचो मंटू नाम रखोगे समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है. एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे देखो तो. अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, लाश को निकालो. नाले से लाश निकाला, हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है. ए बाबू एखाने बसे जान আলহামদুলিল্লাহ. ए बाबू एखाने बसे जा. ठीक है ए बेटा बसे जा बेटा, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ. বসে যা, ভালো করে বসুন. আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন. वाह वाह वाह. ये देखिए अब बेटा तुम काहे खड़ा है? ए बाबू बैठ ना, बसे जा. पहचानने वालों ने पहचाना. भाई पहचानो ये किसकी लाश है. अगर मुसलमान होगा हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे. पहचानो तो सही. बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है. बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है. तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे. तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे. बोला देखो नाम की आछे इनार. तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा. बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है. बोले ना बाप पर नाम की, बाप नाम की है अच्छे देख तो. बोले बाप का नाम है खाजा. समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? ये इधर का माल है कि उधर का माल है. तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है. हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा. तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ये एक रास्ता है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का. और रास्ता की আছে আমি বলবো না, আপনারা বুঝতে পারে আছে.
نوجوانوں، میرے بچوں، کیا تم چاہتی ہو کہ ہماری موت کہیں ہو جائے تو ہماری پہچان لوگ ہمارے لباس کو کھول کر دیکھے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ افسوس ہے۔ ارے مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے گا کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا۔ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے، مومن کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ صرف جمعہ مت پڑھو، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ ابھی فلسطین میں جو جنگیں ہو رہی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اے اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ آمین بولا الحمدللہ۔ اس لیے قربان جاؤ، ایمان دیکھنا ہے، ان لوگوں کی ایمان دیکھو۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ لاش، شوہر کے لاش پڑی ہے، ایک ہماری بہن شوہر کی لاش پڑی ہے، گود میں بچے کی لاش پڑی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے احد احد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی نعرہ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مولا تو جس میں راضی ہے تیری بندی اس میں راضی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم لوگ صرف جمعے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قربان جائیے، فلسطین کے جتنے مجاہدین ہیں جو مسلمان ہیں، جنگیں ہو رہی ہے، ان لوگوں کی نمازیں قضا نہیں ہو رہی۔ بم بارود کے درمیان میں بھی نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نرم بستروں پر رہ کر بریانی پلاؤ کھا کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو بتاؤ مضبوط ایمان کس کا ہے، میرا ہے کہ اس کا ہے؟ بولو بھائی، ارے بھائی مضبوط ایمان کس کا ہے؟ تو بتائیے ان لوگوں کا نہ ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ جو مسلمان کی پہچان ہے، جو مومن کی پہچان ہے، وہ پہچان بناؤ۔ صرف جمعے کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز۔ جب مومن کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کاروبار کو چھوڑے، دنیا داری کو چھوڑے اور سیدھے مسجد میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے۔ پھر اللہ خوش ہوگا، پھر اللہ انعام یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو شعر سنا دیں، سنیں گے؟ یہی ایمان میرا ہے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ فلسطین کا مجاہدین کہتا ہے موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔
مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان ہو نمازی نہ ہو، مسلمان ہو اور نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو تو قربان جائیے، یہ افسوس ہے، بہت ہی افسوس ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا انشاءاللہ۔ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ جتنے بھی نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ کون نمازی؟ ارے بولو نا، کون نمازی؟ پکا سچا، ایسا ویسا نمازی نہیں۔ ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، سیمانچل پکڑنا تھا۔ اچھا سیمانچل جانے نا اپنا ٹرین اچھے نا، سیمانچل پکڑنا تھا، اس کو بہار آنا تھا، کٹیہار کا آدمی تھا، ٹکٹ نہیں تھا، سوچا کاؤنٹر میں جائیں گے ٹکٹ لیں گے ٹرین میں بیٹھ جائیں گے۔ جب کاؤنٹر میں آیا دلی کا تو دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے کہ ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے ٹرینیں چھوٹ جائے گی۔ ٹکٹ نہیں بولا، بولا کہ وہ ٹی ٹی آئے گا نا ٹرین میں سمجھ لیں گے۔ آدمی بڑا چالاک تھا، ہوشیار آدمی تھا، بڑا چتور آدمی تھا۔ ٹکٹ کٹایا، ارے بولو نا، بغیر ٹکٹ کا وہ ٹرین میں چڑھ گیا، ٹرین کھل گئی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ٹی ٹی آ رہا ہے، بولا اچھا آؤ۔ بیگ کھولا، چادر نکالا، ٹرین میں بچھایا، نیت بہانا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا ٹکٹ لیں گے۔ یہ ٹی ٹی کو کنکھی سے دیکھ لیا کہ ٹی ٹی کھڑا، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لیا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا۔ ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا۔ ٹی ٹی بولا کہ ہم کو پتا چل گیا تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، لیکن تم ہم کو پہچانتے نہیں ہو، ہم بہت ضدی ٹی ٹی ہیں، جب تک ٹکٹ نہیں لیں گے ہلیں گے نہیں ہم۔ پڑھو کتنا نماز پڑھتے ہو تم۔ یہ بھی بہار کا تھا، دلے دل سوچا کہ تم بھاگو گے کیسے، ہم کو پتا نہ ہے۔ سلام پھیر کر یہ نوجوان کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی بھاگ گیا، بولو نماز تم پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لے گئے۔ ٹکٹ معاف ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجد کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ نوجوانوں مسلمان ہو، اور جس مسلمان کی زندگی میں نماز جیسا عمل نہ ہو پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ اس لیے نوجوانوں نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھ لو، نہیں تو تمہاری نماز تو ایک دن ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھے لیکن تمہاری نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس لیے نوجوانوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نہ روزہ کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ بولو نا بھائی، کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قربان جائیے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی، یہی مسجد اقصی فلسطین میں ہے، یہ مسجد اقصی فلسطین میں۔ ارے جس مسجد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو، جس مسجد کا ذکر قرآن کر رہا ہو، بھلا ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو قربان جاؤ، ساری باتیں ہو گئی۔ جب لوٹنے لگے اللہ نے کہا میرے حبیب، میرے محبوب، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ بولا ہاں جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے۔ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت یہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت کی نماز ہے، کم کروائیے اللہ سے۔ گئے، یا اللہ نماز کچھ کم ہو جاتی۔ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں نے کم کر دیا، چلے
کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ 9 بار گئے، 9 پچے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے کہ 45 کم ہو گئی. بولے کتنی رہ گئی؟ بولے 5 رہ گئی. بولے ایک بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہوں گے آہا ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھا. نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ، مجھے اب نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی. اللہ نے اس گفتگو کو سنا، میرے اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا اعلان پکا ہے. میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی، میں نے کم کر کے وہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے. تم آخرت بنا لو، تم آخرت سوار لو. تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو نا. مرنے کے بعد نہ جانے بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے. قربان جاؤ، جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور حشر کے میدان میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، عالی شان گھر بنائے گا. ہم زیادہ نہیں، آپ لوگوں نے پہلے چندہ دے دیا ہے. আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব ইনশাআল্লাহ. আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়ে না আলহামদুলিল্লাহ. اللہ کی بارگاہ میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں، پیسے والے بیٹھے ہیں. آپ نے پہلے بھی چندہ دیا ہے. انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بھی کچھ لوگوں کا پیسہ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے، اللہ کے گھر کے لیے اکٹھا ہو جائے. ہماری ماں بہنیں یہاں آئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی اللہ کے گھر میں کچھ تعاون کر دے. تو ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر انشاءاللہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا بندہ 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি ইনশাআল্লাহ 10টি দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ. ہے کوئی پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے کہ حضرت میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ہم 5000 روپے اس مسجد کے اندر میں چندہ دینا چاہتے ہیں، اس تعاون کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ ہے کوئی سخی ہے کوئی سخی ہے ایک জন ইনশাআল্লাহ তৈয়ার হয়ে যান আর আপনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ. প্রথম জন जिनर नाम ফেরিস্ত पहले ফেরিস্ত में जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहला कोई सखी 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह. है कोई नौजवान, एक आदमी नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा. अच्छा फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए. खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. है कोई पहले नौजवान, मेरा एक भाई कोई 5000 रुपए वाला, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह. ओनार জন্য हम ये 10টি দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह. कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई काश्तकार हो, कोई ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह. 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह. আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করে দেব. है कोई नौजवान है भाई इस मजमे के अंदर में? चंदा आपने पहले दे दिया है मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे भी एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह 5000 रुपए वाला. एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह. देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, वो कौन बाप का लख्ते जिगर बेटा है. इंशाल्लाह अपने माँ बाप की ईसाल और सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए दान करने वाला हो, 5000 रुपए ताउन करने वाला हो. पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, पहला कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह. एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह. आमी देखते चाहिए कि कौन वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है. कोई भाई एक आदमी, कोई भाई मेरे भाई 5000 रुपए वाला एक आदमी कोई इंशाल्लाह तैयार हो जाए.
ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک کوئی نوجوان، اے میرا کوئی بھائی، اے ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، زور سے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، اے ماشاءاللہ، کی نام ہے؟ ہے یہ ہمارے شیخ الحمدللہ قاری حفظ الرحمان صاحب مد ذلہ العالی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے طرف سے 5000 روپے انشاءاللہ تعاون کیے، 1500 টাকা نگد দিয়েছেন মাশাআল্লাহ, আর তারপরে 3500 টাকা ফোন পে করছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह। अच्छा सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 10 दुआ ले लो, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी। 1000 रुपए 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी उठो अपनी अपनी जगह से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 10 दुआ नहीं है नो, इंशाअल्लाह ये दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में जो चाहता हो कि 10 दुआ मेरे लिए हो जाए, मेरी माँ के लिए दुआ हो जाए, मेरे बाप के लिए दुआ हो जाए, मेरे खानदान के लिए दुआ हो जाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मोहम्मदुल महमूदुल हसन अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। कुछ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नमाज में हाँ नमाज पढ़ेगा कि इंशाअल्लाह, अभी तकरीब मेरी हुई है, इंशाअल्लाह पढ़ेगा नमाज कल से इंशाअल्लाह। ए हाथ मिला, थोड़ी सी जो तबलीग कीजिए उनको, जो नमाज पढ़ता है पढ़ते छोड़ देता है। ए माशाअल्लाह देखो 2000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। महमूदुल हसन बाबू, मेरा पापा इंतकाल कर गए। हाँ, ये देखिए इनके अब्बा इंतकाल कर गए हैं। ये कल से नमाज भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने वादा किया कि इंशाअल्लाह कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये 2000 रुपए इन्होंने ताउन किया, 500 रुपए नकद, 1500 रुपए बाकी। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह दुनिया के हर आफत व बला मुसीबत से इनकी हिफाजत अता फरमा दे।